کے لیے ایک نسخہ. کسی نے پوچھا حضور اتنا بڑا اللہ نے آپ کو مقام بخشا ہے، اس کا سبب؟ تو فرما کئی اسباب ہیں اور ایک بڑا سبب یہ ہے کہ میں نے، غوث پاک کا فرمان ہے، میں نے کبھی دور طالب علمی میں بھی جھوٹ نہیں بولا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سارے طالب علم سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اور ڈبل اونچی آواز سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث العالمین فرماتے ہیں میں نے دور طالب علمی میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. فرماتے ہیں ایک بار طالب علم اکٹھے ہو کر گہیوں کے ایام میں، گندم کی کٹائی کے دنوں میں ایک گاؤں میں گئے تھے تو مجھے ایک درویش ملا. اس نے کہا پیارے یہ تیری شان نہیں ہے، تو نہ ان کے ساتھ آیا کر. فرماتے ہیں مجھے 3 روز کا فاقہ تھا، میں باہر نکلا تو درویش روٹی ڈھونڈ رہے تھے. میں واپس مسجد میں آ گیا. ایک بندہ گرم روٹی اور بھنا ہوا گوشت کھا رہا تھا. وہ نوالا توڑے اور میرا نفس کہے کہ اس سے ہم بھی مانگے، اور میں اس کو شٹ اپ کال دیتا، خبردار ہم اس سے سوال نہیں کریں گے. بالآخر وہ کھانے والے نے دعوت دی. 1 بار 2 بار 3 بار مرشد آ گیا. پوچھا آپ کون ہے؟ عبد القادر. کہاں سے ہے؟ گیلان سے. روٹی اس چھڈی تو رون لگ پیا. میں نے معاف کر دو. فرما کیا ہوا؟ کہا میں بھی گیلان سے آیا ہوں، آپ کی والدہ ماجدہ مخدومہ نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد پڑھنے گیا ہے، وہ دا خرچہ مک گیا ہونا ہے تو یہ پیسے دے دو. تو میں تو کئی دنوں سے بغداد میں اپنے کام کر رہا تھا، میرا اپنا جیب خرچ ختم ہو گیا. آج یہ جو روٹی آپ میرے ساتھ کھا رہے ہیں یہ میرے پیسوں کی نہیں ہے، یہ آپ ہی کے پیسوں کی ہے. پھر ذرا جگرا دیکھو جگرا. مرشد نے باقی پیسے لیے اور سیدھے نان بھائی کے پاس گئے، روٹی سالن خرید کر اسی دن سارے پیسوں کا کھانا درویشوں کو کھلا دیا. سمجھ آئی؟ پھر یہ نہیں ہوا کہ یہ پڑھ کر ہمیں کیا فائدہ ہوا. بعض لوگ بہت زیادہ پڑھ کے یہ ٹی ویوں شیویوں پر فیس بکوں پہ بڑے آتے ہیں، ڈھول ڈھمال عجیب عجیب قسم کے حال الیے والے بابے، جدید نیو بابے، نیو بابے، نیو کگرے شگرے پائے ہوئے نے نیو بابے. ہاں، اور بڑی ڈرامے بازیاں اور ملمہ کاریاں اور کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. جو غوث پاک دے مانی ہو تو پھر اس طریقے پیچھے رہو جڑا غوث پاک دا ہے. اچھا کئیوں نے تو اب یہ ایک نئی بانسری پکڑی ہوئی ہے، درویش کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. وہ درویش ہے کیا؟ کوئی نہ کوئی کونا کنارا تو کوٹھے والی کا بھی ہوتا ہے. جاؤ یا کملے ہو تو انہوں کون کی آتی. اور یہاں کہتے درویش کا مسلک کوئی نہیں ہوتا. مجھے بتلائیے حضور پر نور گنج شکر نے سرکار نظام کو جب خلافت نامہ لکھ کر دیا تو اس میں ایک کتاب تمہید ابو شکور سالمی کی پڑھنے کا حکم دیا، سند عطا کی. وہ ساری کتاب ہے ہی مسلک اور عقیدے کی. بابے فرید سے بڑا درویش کون ہے؟ جاگ جائیں جاگ جائیں جاگ جائیں. اور آج کل چشتیوں کو زیادہ وہ کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ محدث اعظم کی نسبت سے میں بھی قادری رضوی چشتی ہوں، سمجھ گئے نا. آج کل چشتیوں کو تمہید ابو شکور سالمی زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض ذرا پر نکال کر بڑی دور دور اڑ رہے ہیں. ان کو کہیں گے ایک دن پر نیچے آ جائیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. فرید کی چوکھٹتے رہو. زندہ دراز سبحان اللہ فرما دیں. فرید کی چوکھٹ پہ رہو. تصویروں کے شوق میں جگہ جگہ نہ جاؤ. تصویروں میں زندگی نہیں ہوتی، فرید کی غلامی میں زندگی ملتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. صاحبزادہ پیر سید احمد شاہ صاحب بننا والا شریف سے آپ تشریف فرماؤ. لو سید پاک بھی ہو آگے جڑے عقیدے وچ پورے بننے لاندے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ کیا طریقہ ہوا نا کہ درویش کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. یہ جھوٹ ہے. حضور غوث العالمین فرماتے ہیں نجات پانے والا گروہ اہل سنت ہے. پھر کوئی کیسے کہتا ہے درویش کا کوئی مسلک نہیں؟
زندہ درات فی سبیل اللہ، سبحان اللہ۔ باقی تو 4 تکبیروں کے بعد ہم دعا کے قائل ہیں ہی ہیں۔ نجات پانے والا گروہ اہل سنت ہے۔ سلسلہ نقشبند کا بابا شیخ سرہند مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ دلائل سے بھی بات کرتے کرتے کہتے ہیں، انہیں کہا ایک دفعہ میں کشف والی آنکھ نال بھی ویکھیا، یعنی جس کو کہتے ہیں نظر باطن سے دیکھنا، کہ دیکھوں تو صحیح نجات پانے والا گروہ کون سا ہے، کہ قرآن حدیث سے اشارے بھی یہی ملے، اور جب میں نے اندر کی آنکھ سے بطور کشف دیکھا تو مجھ پر یہی ظاہر ہوا کہ نجات پانے والا گروہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو ایک تو یہ کگرے شگرے پہن کر جو بابے ٹیویوں پر آ رہے ہیں، وہ کہتے درویش کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، ایسے بیوٹی پارلر سے نکلے ہوئے بابے۔ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، میں درد دل رو رہا ہوں، میرے بابوں کی کمائی لٹ رہی ہے۔ میرا بابا تو بابا فرید ہے، میرا پیر تو پیر پیرا میر میرا غوث العالمین ہے۔ یہ کہاں کی مخلوق آ گئی جو کہتے ہیں درویش تو ہر جگہ جائے گا۔ درویش ہر جگہ جائے گا حق پھیلانے، اس کے لیے نہیں۔ جائے درویش مندر، پھر مندر آلے رہ جنتے ہو درویش کا دا جاؤ جناب، جائے مندر، جائے درویش چرچ میں، پھر چرچ چرچیا رہ جائے کیوں؟ جائے کوئی کسی رافضی کے پاس، پھر رافضی رہ جائے تو وہ درویش کیسا؟ تو جو درویش نو بھی رافضی بنا لے۔ اب کئی حضرات ہیں جو اللہم باسمی کا موت واہیہ پڑھ چکے، گل ہی ہو شروع ہو گئی، پڑھ لیے دعا سونے کی، چلو اب پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور جاگو۔ درویش ہی کا مسلک ہوتا ہے، درویش ہی کا مسلک ہوتا ہے، یہ چور بازاریاں نہیں چلیں گی۔ مجھے یہ بتائیے حضرت فقیہ اعظم بصیر پور سے جو بصارت بڑھتی رہی، خدا و مصطفیٰ کے نور کی جو تقسیم ہوتی رہی، مجھے یہ بتلائیے حضرت فقیہ اعظم جیسا درویش، میں تو پہلی بار اس مبارک پہ حاضر ہوا جس درویش کو مدینے سے سند ملے کہ نور اللہ ساڈا غلام ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ درویشیاں ہیں، اللہ فہم عطا کرے، سمجھنے کی توفیق دے۔ تو بھائی صاحب مدارس کا قیام ازہر ضروری ہے، اور بالکل آخری پوائنٹ پر آپ سے نہایت چند سطریں صرف بولنا چاہتا ہوں۔ باقی میرے عوام کے جو بھائی آئے ہوئے ہیں، مدرسے کی تعلیم صرف مصلی سنانے، شبینہ پڑھنے، خطیب بننے کے لیے ہی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن حدیث کی تعلیم ایک اچھا انسان بننے، معاشرے کا بہتر فرد بننے اور کامل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے۔ تاجر ہو تو یہی حدیث کی کتابیں جو مدرسے میں پڑھائی جا رہی اس میں حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر تعلق تولنے سے ہے تو کریم فرماتے ہیں کم نہ تولو، جو کم تولے گا قیامت کے دن اس کو تولنے کے لیے آگ دی جائے گی، جیسے آگ کو ہاتھ ڈالے گا سارا وجود اس کا جھلس جائے گا۔ مختلف دکان، کارخانے، مل، بزنس مین ہو تو وہی مدرسے میں جو حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں حدیث ہے کہ مال بیچتے وقت جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، یہ قسمیں مال تو نکلوا دیں گی لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ مختلف اجناس کو فروخت کرتے ہو تو مدرسے میں پڑھایا جانے والے علم میں یہ حدیث ہے کہ جانے عالم بازار سے گزر رہے ہیں، گئیوں کی ڈھیری، دانے کڑک دے، کریم نے اس میں ہاتھ مبارک ڈالا، نیچے سے گلے دانے نکلے، فرما یہ کیا ہے؟ حضور گلے ہو گئے سن، فرما گلے علیحدہ رکھ، سکھے علیحدہ رکھ، جڑا توکھا دوے وہ ساڈا نہیں ہے۔ بولیے 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 بولیے۔
یہ کس نے آپ کو منتر پڑھ دیا، یہ فسوق کس نے پھونک دیا کہ مدرسے کی تعلیم صرف اس کے لیے ہے جس نے مصلی پڑھنا ہے، شبینہ پڑھنا ہے، تقریریں کرنی ہے، جمعہ پڑھانا ہے، جنازہ پڑھانا ہے؟ مسجد کا امام ہو کر ہی جنازہ پڑھانا ضروری نہیں ہے. باپ مر جائے تو بڑا بیٹا جنازہ پڑھائے، ماں مر جائے تو بڑا بیٹا جنازہ پڑھائے، حق نہیں ہے اس کا. باپ مر جائے تو بیٹے غسل دیں، ماں کا انتقال ہو جائے تو بیٹیاں غسل دیں. اس لیے ہے مدرسے کی تعلیم. اس لیے ہے کس کی تعلیم؟ بولیں گے ذرا، مدرسے کی تعلیم ہے. ماں باپ کی گستاخیوں کا سیزن ہے. وہ الیکٹرانک میڈیا، وہ سوشل میڈیا، وہ پرنٹ میڈیا، کیا دردناک خبریں ہیں. بیٹے نے ماں کے سینے میں گولیاں اتار دی، بیٹے نے باپ کا گلا کاٹ دیا. کبھی سوچا بھی تھا آج سے 25-30 سال پہلے؟ ہم نے ہمارے تو بزرگ تشریف فرمائے بڑے، انہوں نے ہم سے زیادہ دور دیکھا. ہمیں تو یہ یاد ہے کہ باپ بیٹھا ہو، دادا بیٹھا ہو، نانا بیٹھا ہو، اس کے سرانے کی طرف کوئی نہیں بیٹھتا تھا. ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ جب بڑا بات کر رہا ہوتا تھا تو بچوں کی کیا ضرورت ہے وہ کچھ بول سکے. وہ سر جھکا کے خاموشی سے سننا ان پہ ضروری تھا. اچے گھر بنا لے، چمک دیاں سڑکاں بن گیاں، دوڑ دیاں گڈیاں لگ گیاں، آسماناں نو چھوندیاں ہوئیاں عمارتاں بن گیاں. اوئے کتے کچیاں گلیاں والا پیار واپس لے آؤ. وہ محبت، وہ احترام. استاد، آج بچے مذاق کرتے ہیں استاد کو. کبھی کسی پر وقت آ رہا تو کہتے ہیں نا ہائی لیول کی سفارش ڈھونڈو. وہ وقت ہم نے دیکھا، ماس 30 سال پیچھے کی بات ہے. وہ وقت ہم نے دیکھا کہ جج سے بھی کام ہے، تھانے دار سے بھی کام ہے، بڑے سے بڑے سے کام ہے. تو کہتے تھے جج دا استاد لبو، ماز پرائمری کا استاد مل جاتا، اس کی سفارش ڈلواتے تھے. جج بھی کھڑا ہو جاتا تھا، میرا استاد آ گیا ہے. اس وقت کو واپس لانے کی ضرورت ہے. تو دین کا علم، مدرسے کا علم صرف اس لیے نہیں. اور دوسرا اور بالکل آخری بات، آخری پوائنٹ یہ ہے، مدرسے کو 2 چندوں کی ضرورت ہے. سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا میری امت پہ ایسا وقت آئے گا کہ دین کا کام درہم و دینار کے بغیر نہیں چلے گا. درہم و دینار کے بغیر. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے یہ حدیث کوڈ کی اور کوڈ کر کے فرمایا وہ وقت آ گیا. جب 100 سال پہلے وہ وقت آ گیا تو آج کیسا ہوگا؟ مہنگائی نے آسمان کو چھوا. 5, 8, 10 افراد پر مشتمل فیملی کے کچن کا خرچہ بڑھ گیا. روٹی پکانا مشکل ہو گئی، پریشانی ہو گئی. اللہ سب پہ آسانیوں کے دروازے کھولے، رحمت فرمائے، عافیت عطا کرے. مجھے یہ بتائیے جن مدرسوں کی چھتوں کے نیچے 200 300 400 500 طلباء اور جن کا کچن چل رہا ہے، صبح و شام کا کھانا پک رہا ہے، 500 افراد کے کھانے والوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ لوگ تو باہر بیٹھ کر یہ بھی مدرسے والوں کے لیے باتیں کرتے ہیں کہ لو جی یہ تو فیکٹری لگی، کارخانہ. کبھی آپ بھی کھول کے دیکھو. بڑے صحت مند ہو، بڑی خوشی کی زندگی گزارتے ہو، کمزور ہونا چاہتے ہو، مغموم ہونا چاہتے ہو، ٹوٹے ہوئے دل والا بننا چاہتے ہو تو مدرسہ بنا لو. سارے فیض ایک دن میں مل جائیں گے. ان مدرسوں والوں کا احسان کون دے سکتا ہے؟ یہ لوکاں دے تانے بھی سہن دینے تے مستقبل بھی سنوار دینے. چندہ مانگنے والے آ گئے، کھالوں والے آ گئے، خیراتی آ گئے، زکاتی آ گئے، فطرانے کھانے والے، بلائیں آ گئے، لوٹنے والے آ گئے، ڈاکو آ گئے، چور آ گئے. یہ ہمارا معاشرہ ہے جو ایسے جملے کستا ہے. کبھی ان کے پاس بیٹھ کر کبھی ان کے درد کو سہنے کی کوشش کرو. اوکھلی میں سارے اور موصل وقت سے لگ رہی ہے. یہ حالت ہوتی ہے. بجلی کا بل کلیئر ہوا تو گیس کا آ گیا، وہ کلیئر ہوا تو اساتذہ کے وظائف آ گئے، وہ آگے تو نہ کاٹے آ نہ کہ آٹا نہیں دینا. ہمارے ایک عظیم احناف کے فقیہ گزرے، مسئلے نکال رہے تو نکرانی آ گیا کہ بی بی آ کے آٹا مک گیا. انہیں قلم رکھ کے سر پھاڑ لیا، کہا 100 مسئلہ تو نے ذہن سے نکال دیا ہے. امام اہل سنت جیسا مجدد جو نواب بھی ہے، وہ حضور کی جناب میں عرض کرتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یہ محسن ہے، یہ بھی اگر کلوز کر دیں گے
تو مارکیٹ میں علماء کیسے آئیں گے, حفاظ کیسے آئیں گے, مدرس کیسے آئیں گے, آئمہ کیسے آئیں گے. خدا کے لیے اپنی دینی, میرے دادا مرشد محمد صاحب فرماتے تھے لال پور میں کئی کارخانے ہیں, ایک کارخانہ اس فقیر کا بھی ہے جہاں سے مولوی اور عالم تیار ہوتے ہیں. ایک کارخانے کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, دستاریں تیار ہیں اور کچھ پہلے سے تیار ہیں. میں حضرت قبلہ نوری صاحب کی میں پہلے بھی حاضر ہوا جامعہ میں, اور اب ایک دو مقامات پہ اور بھی زیارت کی. حضرت جانشین فقیہ اعظم کو دیکھتا ہوں, حضور خلیل ملت کو دیکھتا ہوں. یہ ہمارے بزرگ جن کے سر اور ریش میں چاندی چمک رہی ہے, یہ اس عمر میں بھی ہماری مستقبل کو سنوارنے اور بہتر کرنے کی کوشش پر جٹے ہوئے ہیں. ہمارے مستقبل کو ماشاءاللہ لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تمامی بس یہ ایک دو لائنیں سننا. جلدی جلدی بیٹھو بھائی سب, جلدی 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 جلدی. ایک دو دعا گو اللہ ان سب بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے. اور میں آج ماشاءاللہ کتنے حضرت حفاظ اور علماء کا ہے, 27 حفاظ کرام ماشاءاللہ, 27 ہیرے. یہ جو 27 حافظوں کے سرپرست آئے نا, دو جملے ان کے لیے یہ ہیں. جدو تسی یہ بالے تھے دے کے گئے سو خالی سن, آج یہ مدرسے آلے تانوں واپس کر دے پہنے, ننگے سر نہیں سر کاج کے. کیا کہیں آپ سے, اے پیسے والے بھائی, پیارے پیارے بھائی, کتنے کے گنیں گے آپ. سنیں, میں یہ جو بینک ہے نا یہ مجھے بڑی تکلیف دیتے ہیں. آپ سنیں بس, یہ ہے ان کی محبت, یہ بچے ہیں ہمارے, اللہ ان کو خوش رکھے. 12 ان کی بھی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, تو وہ اصل میں کئی گنتی شروع کر دیتے, 1 2 3 4, سب کی نظر وہاں ہے. میں چاہتا ہوں جو میں نوٹ دے رہا ہوں وہ آپ 2 4 سنبھال لیں. بچے کو آپ جب یہاں دے کر گئے تھے تو آج آپ کو وہ بچے ادارہ واپس کر رہا ہے پر سر کج کے. اور اب نوٹ کی مثال لوں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, 2.5 30 سال پہلے پجامہ دا نوٹ بھی بڑا 5000 جتنا ہوتا تھا آج کا. وہ گھر والے اگر دیتے تھے نا کہ بوتل لاؤ, 12 آنے کی بوتل مل جاتی تھی کولڈ ڈرنک, تو آنا جامی کوٹ کے پھڑ کے رکھی پیسے, سیٹ نہ دمی, گواہ نہ دمی. میں آج ان 27 بچوں کے سرپرستوں سے کہوں گا, استادہ سر بھی کج دیتے تے سینے وچ ایڈا وڈا خزانہ پا دیتا ہے, تے ہن دھیان نال لجایا جے, سام کے رکھیا جے, اوے گواہ نہ دوے کتے. اے ہن سام تے راکھی تہاڈی ذمہ داری ہے. جہاں ایک حافظ قرآن فیملی کے 10 پکے جہنمیوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا, یہ حدیث ہے. وہاں یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے قرآن حفظ کر کے بلا دیا قیامت کے دن کوڑی کی صورت میں آئے گا. اب یہ حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. صوفیہ فرماتے ہیں حافظ کو چاہیے کہ تہجد پڑھا کرے, تہجد پڑھے, قرآن کا دور کرے, پھر فجر کی نماز پڑھے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسرا میں عرب والا شہر والوں سے کہنا چاہوں گا, کتنا حسین کارخانہ ہے یہ کہ جہاں سے ہر سال اتنے نایاب ہیرے گھڑ گھڑ کے باہر جاتے ہیں. تو یار ہم تو اپنے موسموں کے قدردان بنے. میں آپ کو ایک رائے دینا چاہتا ہوں, کوئی آپ سے اپیل نہیں کروں گا ہاتھ کھڑے کر لو, نعرہ لگا, اٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. میں آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں کہ آپ ایک طالب علم کے کفیل بن جائیں. حضرت قبلہ کے پاس آئیں, صاحبزادگان ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں, جو بھی دفتری نظام ہے, آ کر پوچھئے کہ اس جامعہ میں موجود حافظ
یا درس نظامی کے شعبے کے طلبہ یا طالبات جو ہیں، ایک کا خرچ ماہانہ کتنا ہے اور وہ ایک خرچ لے لیجئے۔ میں آج دن کے وقت ایک دستار بندی کے جلسے میں تھا تو میں نے وہاں کا آزاد کشمیر میں نے پہلی مرتبہ ایک مدرسہ دیکھا تھا کہ جہاں طلباء کے لیے بیڈ تھے، آج بھی ہے، اور اس کے بنانے والے کا ایک ہی بیٹا تھا جو فوت ہو گیا۔ تو بزرگوں جیسے کسی شخصیت نے اس کو کہا کہ تیرا پتر فوت ہو گیا تو کئی اور پتر نے جڑے تیرے سارے پیچھے، اس نے ادارہ بنایا اور وی آئی پی بنایا اور ساتھ ابھی سائنس کالج وغیرہ 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 بہت کچھ ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا یہ محسن ہیں، ان محسنوں کو عزت سے بیٹھنا چاہیے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ حاجی صاحب جھاڑو اسی دیاں گے تسی اپنا کام کرو، سمجھ گئے بھائی صاحب؟ تو نیت کریں آپ حضرات، ایک ایک طالب علم کا خرچ اپنے ذمے لیں، اس سے بہتر صدقہ جاریہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اپنے 40 7 اور 21 کے ختم 11ویں شریف کی دیگیں بھی اور باقی موقعوں کے بھی جو لنگر پکتے ہیں وہ آدھی پکا لیا کریں اور آدھا خشک راشن مدرسوں کے کچن میں بھیج دیا کریں۔ یاری اوتھے بھی سونی ہو جانی ہے تو ایتھے بہت ہی سونی ہونی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے چیلم بھی بیچ میں کہا تھے، اتنے سارے نے راضی ہو کے سبحان اللہ نہیں کہنا، ٹور ٹپے نہ لبو، فائدہ ویکھو جدا فوت شدہ نو بہتا فائدہ ہو جائے۔ تو اپنے مدرسوں میں یہ شفٹ کرے، برکت ہوگی۔ بما علینا۔ اب آپ